اب ہم دعوت دے رہے ہیں ان جلسوں کے روح رواں حضرت مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی دامت برکاتہ کو حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو قیمتوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر کی اور بات ہے، اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ابھی اسد اعظمی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ آپ سب کی یہ خواہش تھی، اوپر والوں کی بھی اور نیچے والوں کی بھی، کہ وہ کچھ دیر اور پڑھتے رہیں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے جس طرح ماحول بنا دیا ہے یہیں پہ دعا کرا دی جائے اور آپ لوگ یہی جذبات لے کر اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں۔ آپ نے ایک بیان سنا ہمارے شہر کانپور کے انتہائی معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا، اور دوسرا بیان سنا شہر لکھنؤ سے تشریف لائے ہمارے مہمان مقرر حضرت مولانا انوار الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا۔ رات کے 12:30 بج رہے ہیں اور اب مزید کسی تفصیلی بیان کا وقت نہیں ہے۔ یہ جمعیت علماء شہر کانپور اور مجلس تحفظ ختم نبوت کانپور کی جانب سے ماہ ربیع الاول میں پورے مہینے 30 دن مختلف علاقوں میں پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ اور زیادہ پرانا ہے، تقریباً 33-34 سال یا 38 سال اس پروگرام کو لگ بھگ ہو گئے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے۔ شہر کانپور میں ایک سب سے پرانا جلسہ ہوتا ہے معراج النبی کے 3 دن کے جو پروگرام ہوتے ہیں، تقریباً 112 سالوں سے ہو رہے ہیں۔ سیرت صحابہ کے جلسے آپ کے ہوتے ہیں 2 روز کے، وہ تقریباً 50 سال اس کو ہو گئے، 40-50 سال، اور لگ بھگ 40 سال کو آپ کا یہ جلسہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان جلسوں کو باقی رکھے اور اسی حوصلے اور جذبے کے ساتھ ہر سال ہم سب کو یہ پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علاقہ یہ صحابہ کرام کے عاشقوں کا ہے، صحابہ سے محبت کرنے والوں کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے لیے صحابہ کی محبت کو شرط قرار دیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جس کو مجھ سے محبت ہوگی تو اس کو صحابہ سے محبت یقینی طور پہ ہوگی۔ یعنی صحابہ سے محبت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کے دل میں صحابہ کرام یا کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی بدظنی بدگمانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ بدظنی اور بدگمانی نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ بات تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، کیمرہ ہے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ پگڑی پہن کر کیمرے کے سامنے بیٹھ گئے، 2-4 حدیث کی کتابیں سامنے کھول لی اور اس کے بعد حدیث کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، حدیث نمبر بتا کر انہوں نے صحابہ کرام اور امت کے جو اکابر ہیں ان سے عام کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو بدظن کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور مجھے نام لینے میں بھی کوئی تردد نہیں ہے، میں آج کی اس مجلس میں 10 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہمارے پڑوس ملک میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، بڑی تعداد میں نوجوان ان کو سن رہے ہیں۔ وہ کیمرے پر آ کر بیٹھتے ہیں، حدیث نمبر بیان کرتے ہیں، اور ہمارے جو بیچارے نوجوان پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ ان سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کی مثال ایسے ہی دیتے ہیں کہ اگر جیسے ہم ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمیں زیادہ انگریزی وغیرہ نہیں آتی،
اب اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی جو ٹوٹی پھوٹی انگلش بول لیتا ہو، وہ کسی گاؤں دیہات کے ایسے آدمی کے پاس جس کو بالکل انگریزی نہیں آتی ہے اور وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بات کرنے لگے، تو بیچارہ گاؤں دیہات کا جاہل آدمی جس نے ABCD بھی نہیں پڑھی تھی، اسے کیا لگے گا؟ یہ تو بہت اچھی انگلش بول لیتا ہے۔ ہمارے ہندوستان سے جو لوگ بیچارے سعودی عرب جاتے ہیں کام وام کرنے کے لیے، تو وہاں عرب والوں کو جو عربی بولتے ہوئے سنتے ہیں تو اس سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں، حالانکہ عرب کے جو لوکل ہیں وہ بڑی خراب عربی بولتے ہیں، لیکن اس سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ ہمارے سامنے اگر تھوڑا سا بھی کوئی سیکھ لیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو تو بہت آتا ہے، لیکن وہی جب کسی ایکسپرٹ کے سامنے بیٹھے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنے پانی میں۔ آج کل جھولا چھاپ ڈاکٹر چل رہے ہیں، کمپاؤنڈری کا تجربہ ہے نہیں اور کلینک کھول کر بیٹھ گئے، تو گاؤں دیہاتوں میں جہاں کے لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ انہی کو سب سے بڑا ڈاکٹر سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی ڈاکٹر کے سامنے وہ پہنچ جائے تب ان کو اپنی اوقات نظر آتی ہے۔ بالکل یہی صورتحال ہمارے انجینئر صاحب کا ہے کہ انہوں نے عربی کی چند کتابیں پڑھ لی، کچھ حدیثیں یاد کر لی، کتابیں لے کر بیٹھ گئے۔ اب بیچارہ عام مسلم نوجوان وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ جب انہوں نے کتاب حدیث کی کھول کھول کر دکھائی اور حدیث نمبر بتایا تو ہمارا عام نوجوان کیا سمجھتا ہے؟ ارے تو بہت قابل ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں۔ ہمارے یہاں مولانا صاحب کبھی حدیث نمبر بتاتے ہی نہیں ہیں، کبھی حدیث پڑھ کے نہیں سناتے ہیں، بس ایسے ہی بزرگوں نے یہ کہا اور فضائل اعمال میں یہ لکھا ہے اور فلانے بزرگ نے یہ کہا، یہ دیکھو یہ ہیں عالم جو ڈائریکٹ حدیث کھول کھول کر دکھا رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور وہیں کتنی اچھی عربی آتی ہو اور کتاب کھول کر بیٹھے ہوں، اگر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو آپ بتائیے ایسی قابلیت کا کوئی فائدہ ہے؟ جیسے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بڑی اچھی قرآن کی آیتیں پڑھیں اور غلط ترجمہ کریں تو آپ تو نہیں پکڑ پائیں گے، لیکن اسٹیج پہ جو علماء بیٹھے ہیں یہ کیا کہیں گے؟ یہ ابھی یہیں پکڑ کے نیچے اتار دیں گے کہ تم پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہی حال ان کا ہے۔ وہ کر کیا رہے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام، خاص طور پر وہ صحابہ جو سیدنا حضرت علی جو خلیفہ راشد ہیں، حضور کے داماد ہیں، اور صحابہ کرام میں چوتھا سب سے بڑا مقام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو صحابہ کرام آئے تھے وہ ان سب کو جہنم بھیجنے کا ٹھیکہ لے کر بیٹھ گئے، جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور دیگر صحابہ بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ صحابہ کرام میں دو رائے بن گئی۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان سے فوراً بدلہ لیا جائے، اور بعض صحابہ نے کہا کہ ابھی تھوڑا رک جاتے ہیں، پہلے اپنی حکومت مستحکم ہو جائے، اس کے بعد پھر آرام سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ اس کو لے کر اختلاف ہوا، اور اختلاف یہاں تک پہنچ گیا کہ صحابہ کرام کے درمیان تلواریں نکل آئیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دونوں سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اب چاہے تلوار نکالیں چاہے جو کچھ کریں، اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ یہ؟ اللہ کو تو معلوم تھا نا۔ بھائی ہم یا تو یہ مان لیں کہ اللہ میاں کو معلوم نہیں تھا، اللہ میاں نے پہلے تو اعلان کر دیا کہ ہم ان سب کو جنت میں بھیجیں گے، بعد میں ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے تلواریں نکال لی، اب اللہ میاں کو پتہ چلا تو اب اللہ میاں فیصلہ کریں گے کہ کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ تھا، جب اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنے کو تیار ہیں تو ہمیں آپ کو کیا پڑی کہ ہم کہیں گے یہ جنت میں جائیں گے یہ جہنم میں جائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ انجینئر علی مرزا صاحب کیا کام کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی کا کیا مقام ہے، وہ اہل بیت میں سے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، صحابہ کرام میں چوتھا سب سے بڑا مقام ہے، اور احادیث میں بے شمار فضیلتیں حضرت علی کی وارد ہوئی ہیں، تو اب اتنے بڑے صحابی رسول کے سامنے اگر کوئی آ رہا ہے تو پھر وہ غلط ہے۔ اس طرح کہہ کر وہ ہمارے عام نوجوانوں کو، کم پڑھے لکھے کو امت سے، صحابہ کرام سے بدظن کرتے ہیں، بدگمان کرتے ہیں۔ اور یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی دل میں بدگمانی اور بدظنی پیدا ہوئی تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نے اس لیے تذکرہ کر دیا کہ آج کل بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان ان کو سن رہے ہیں، اور چونکہ اس پر بات نہیں ہو پاتی ہے تو انہی کو صحیح سمجھتے ہیں. تو میں آج اس پروگرام میں آپ کو یہ بتلا دے رہا ہوں، وہ صاحب بہت بڑا فراڈ ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان کو سن رہا ہے اور وہ جو شک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں ان کا شکار ہو رہا ہے، تو بھیا موقع نکال کر 12 ربیع الاول کے بعد مفتی اظہار مکرم صاحب سے اور مفتی عثمان صاحب سے ملاقات کریں اور اپنا علاج کروائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم صحابہ کرام سے بدزن ہو کر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں. تو ایک بات تو مجھے آپ سے یہ کہنی ہے. دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ ماشاءاللہ 38 سالوں سے یہ پروگرام ہو رہا ہے اور سیرت کے بیانات ہوتے ہیں، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، اور جو لوگ صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں ان پر بھی بڑا تیر چلائے جاتے ہیں اور ہم لوگ اس میں خوش ہو جاتے ہیں. تو مولانا صاحب نے بڑا زوردار بیان کر دیا، ایک دم بخیا ادھیڑ دی، خوب نعرے لگوا دیے اور دشمنان صحابہ کو ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا. اسی میں ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں. دیکھیے، جنت میں جانے کا اور حضور کی رضا کا، حضور کی محبت کا جو معیار ہے وہ نعرے نہیں، وہ تقریریں نہیں، وہ کیا ہے؟ عمل ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم پوری رات بیٹھ کر صحابہ کرام کا مقام بیان کریں اور یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں صحابہ سے بڑی محبت ہے، لیکن اگر ہماری زندگیوں میں صحابہ والا کردار نہیں آ رہا، ہم جھوٹ اسی طرح بول رہے ہیں، دھوکہ اسی طرح دے رہے ہیں، گناہوں میں اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، نمازیں اسی طرح چھوڑ رہے ہیں، ہمیں صحابہ والا چہرہ پسند نہیں، ہمیں صحابہ والا لباس پسند نہیں، ہمیں صحابہ والی شادی بیاہ پسند نہیں، ہمیں صحابہ والا کاروبار پسند نہیں، تو پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم عاشق صحابہ ہونے کا اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں؟ ہمیں یہ حق نہیں ہے. بہت سنجیدہ بات ہے اور بہت ڈرنے کی بات ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نعرہ لگا کر اور جلسے کر کے خوش ہو جائیں کہ ہم تو عاشق رسول اور عاشق صحابہ ہیں اور بس اتنے میں ہمیں جنت مل جائے گی. نہیں. ہاں، یہ اپنے عشق کے اظہار کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے عشق کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، یہ بڑی مبارک چیز ہے، یہ بھی ایک ثواب کی چیز ہے، لیکن اصل جو جنت میں جانے کا پیمانہ ہے، پیرامیٹر ہے، وہ عمل ہے. بہت کلیئر بات ہے. تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ کے جو جلسے ہو رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں نبی کی سنت آ جائے، ہماری زندگیوں میں صحابہ والی زندگی آ جائے. صحابہ نے زندگی کیسے گزاری، بہت ساری تفصیل ہے، تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، بس میں ایک بات کہہ کر اپنی بات مکمل کر لوں. صحابہ کرام کے اندر دین کے لیے، نبی کے لیے، اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. ان کی نظر میں، ان کی نگاہ میں اولاد کی کوئی حیثیت نہیں، مال کی کوئی حیثیت نہیں، بیوی کی کوئی حیثیت نہیں، والدین کی کوئی حیثیت نہیں. جہاں پر بات آ جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی، اور اپنی جان کی کوئی حیثیت نہیں. ابھی اسد اعظمی صاحب نے بہت شاندار نعت سنائی، اس میں انہوں نے حضرت حنظلہ کا واقعہ بیان کیا ایک شعر میں. کیا ہوا تھا، کیا ہے وہ واقعہ؟ ہم لوگ نعت سنتے ہیں تو اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک ایک شعر میں پورا پورا واقعہ شعراء کرام بیان کر دیتے ہیں. حضرت حنظلہ وہ صحابی ہیں جن کی آج شادی ہوئی، کل اطلاع ملی کہ جہاد کے لیے اعلان ہو رہا ہے اور جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے غالباً روایات میں ہے کہ ان کی شہادت اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیر اونچا کر کے چل رہے تھے ان کے جنازے میں. بعض صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں کہیں کہ جگہ نہیں ہے چلنے کی. کسی اور صحابی کا واقعہ ہے. بہرحال ان کی شہادت کی بڑی بڑی فضیلت ہے، حضرت حنظلہ کی شہادت کی. تو انہوں نے یہ شہادت کاہے کے لیے دی، کس لیے
لیے دی یہ شہادت، دین کے لیے دی، شریعت کے لیے دی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے دی. تو یہ جذبہ قربانی جو صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، 13 سال مکی زندگی میں جو قربانیاں دی ہیں، اور اس کے بعد مدینے آنے کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے غزوات ہوئے ہیں، سینکڑوں صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. ہم انہی صحابہ کے نام لیوا ہیں. ہماری زندگی کیا ہے؟ آج ہندوستان کا مسلمان جس دوراہے پر کھڑا ہے، جس بارڈر پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ حالات بہت سنگین ہیں. ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. اب یہ دور نہیں ہے کہ بس رسمی طور پر ہم نے جلسے کر لیے اور ہمارا کام پورا ہو گیا. اب سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا کیا فیوچر پلان کرنا ہے، ہمیں کس طرح اس ملک میں رہنا ہے. کیا ہمیں حالات سے مایوس ہو جانا ہے، یا بہت غصے میں آ کر مشتعل ہو جانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ نہیں. ایک تو ہر مسلمان کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایمان کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچایا جائے گا تو ہمیں جو مرتبہ ملے گا وہ شہادت کا ملے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور شہید کا کیا مقام ہے؟ کھٹکا پور والوں سے زیادہ کون جانتا ہے؟ شہید کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرما دی کہ انہیں مردہ مت کہو، اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. قرآن میں ہے نا. ہر سال آپ سنتے ہیں شہیدوں کا کیا مقام ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی شہید ہو، کوئی دنیا سے جا رہا ہے تو وہ شہید ہے. تو اگر دنیا اس وجہ سے ہماری دشمن بنی ہوئی ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم ایک اللہ کی بات کرنے والے ہیں، ہم حضور کی بات کرنے والے ہیں، ہم صحابہ کی بات کرنے والے ہیں، اور اس وجہ سے دنیا ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بہت برکت کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ہمارے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے. ایسے ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ کو ہم پر پیار آ جائے کہ میرے دین کی خاطر ان کو پریشان کیا گیا، ان کے گھروں کو توڑا گیا، ان پر جھوٹے مقدمات لگائے گئے، ان کے خلاف طرح طرح کے بل لائے گئے، ان کی مسجدوں پر حملے کیے گئے، مدرسوں کو نقصان پہنچایا گیا، ان کے خلاف میڈیا میں بیٹھ کر جھوٹی جھوٹی باتیں کہی گئی، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک اللہ کا نام لیتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ یہ محمد رسول اللہ کا نام لیتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ یہ ابوبکر، عمر، عثمان و علی کا نام لیتے تھے. اور کوئی وجہ ہے؟ اور کوئی غلطی ہے ہمارا اور کوئی گناہ ہے؟ یہی تو ہمارا گناہ ہے. تو پہلے تو ہمارے ہر نوجوان کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم سچے دین پر ہیں، ہمارا دین 100% سچا ہے، اللہ کی کتاب 100% سچی ہے، نبی نے جو فرما دیا اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ 100% برحق ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری جان چلی جائے، ہمارا گھر بار لٹ جائے، ہم پر مقدمے لگا دیے جائیں، کچھ بھی کر لیا جائے، جہاں موجود ایک ایک شخص یہ عزم کرے اور اللہ سے اس پر ثابت قدمی کی دعا مانگے کہ ہم اپنے دین ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور دنیا کو بتلائیں کہ ہم اس پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. پھر دوسرے کہ ہم صحابہ کرام کے نام لیوا ہیں. صحابہ کرام نے دین کی خاطر جس طرح قربانی دی ہے تو ہم بھی قربانی دینے کو تیار ہیں. کیسے تیار ہیں؟ کیسے تیار ہیں؟ میں بھی اس میں شامل ہوں. پہلے میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ بیان تو کر دیتے ہیں، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ جب بیان کرنے بیٹھو تب یہ احساس ہوتا ہے کہ جتنی باتیں تم دوسروں کو سنا رہے ہو اس سے زیادہ نصیحت کی ضرورت تمہیں خود ہے. یہ بہت احساس ہوتا ہے اس کا. ہم کیسی قربانی دیں گے؟ آپ ہماری مسجدوں کا حال دیکھ لیجئے. اگر ہم صرف اپنے مصروفیات سے 10 منٹ کا وقت نکال کر مسجد نہیں جا پا رہے ہیں تو ہم دین کی خاطر کیا قربانی دیں گے؟ سیریس ایشو ہے کہ نہیں ہے؟ یا کوئی ایسے ہی ہوائی بات ہے کہ مولانا صاحب آئے کہہ کر چلے گئے، کام ختم؟ غور کرنے کی چیز ہے، غور کریں گے اس پر.
बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि नारा लगा लेने से जन्नत नहीं मिलेगी। नारे को जन्नत दूसरे लोग समझते हैं कि बस जलसे कर लिया और आशिक रसूल होने का नारा लगा लिया तो अब जन्नत मिल जाएगी। नहीं, हमारा अकीदा, हम कुरान को, नबी को और सहाबा को मानने वाले हैं। हमारा अकीदा ये है कि जन्नत अमल की बुनियाद पर मिलेगी, नारे की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। नमाज से हमें मतलब नहीं है, कुरान खोलकर हमें देखना नहीं है। मैं अपनी बात आपको बताऊं, रमज़ान में तरावी सुना दी, अगर हमसे कोई पूछे कि 4-5 महीने में कितने कुरान पढ़े तो शायद हम बता ना पाए। ये हम सब आप एक ही है ना, सबका ये हाल है, सबका। शायद रमज़ान से अब तक हम लोगों का ये कुरान मुकम्मल ना हुआ हो, फिर जब रमज़ान आएगी तब कुरान खोलेगा। तो नमाज से हमें मतलब नहीं, कुरान से हमें मतलब नहीं। गालम गलौच हम करें, झूठ हम बोले, धोखा हम दें, गलत हरकतों में हम पड़े, मोबाइल में गलत गंदी गंदी फिल्में हम देखें और उसके बाद हम ये सोचे कि एक रात आकर नाच सुन के, बयान सुन के जन्नत मिल जाएगी। ये गलत फहमी है हमारी। हम एक दिन भी जलसा ना करें, एक दिन भी नारा ना लगाए, कुछ ना करें, लेकिन अगर हमने ये तय कर लिया कि हम अपनी जिंदगियों को बदलेंगे तो आपको इससे 10 गुना ज्यादा फायदा होगा। अगर हम 38 साल नहीं, 40 साल नहीं, 100 साल भी जलसे करते रहे और हमारी जिंदगियों में तब्दीली ना आए तो मुझे बताइए ऐसे जलसों का कोई फायदा है? और एक ही जलसा करें लेकिन उससे हमारी जिंदगी बदल जाए तो वो 100 जलसों के भारी है। हमें अपने जलसों को रस्मी नहीं बनाना चाहिए, हमारे जलसे बामकसद होने चाहिए। जलसे किए जाते हैं अमल करवाने के लिए, जलसे किए जाते हैं जिंदगियों को बदलने के लिए। मुझसे मुफ्ती साहब कह रहे थे कि बहुत सारे लोग बयान सुनना चाहते हैं, जमकर अज़मत सहाबा पे जोरदार बयान होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम लोगों ने इसे एक शौक बना लिया है, एक टेस्ट है जो कानों को चाहिए ताकि 4 जगह कहें कि हमने इतनी बातें सुना दी, इतना तंज कर दिया और उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, 100 सुनार की 1 लोहार की। ये हम लोगों का मिजाज बन गया और धीरे धीरे ये नुकसान की तरफ हमें ले जा रहा है, क्योंकि हम अमल से कोसों दूर होते जा रहे हैं और बस इसी को अपनी नजात का जरिया समझते हैं। ये अच्छी चीज तब होगी जब हमारी जिंदगी में अमल होगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए मुझे और कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है। प्रोग्राम के जलसे के मुंतजिमीन से भी और जो लोग जलसे में शरीक होते हैं उनसे भी और अपने आप से भी आज के इस प्रोग्राम का ये मैसेज है, ये पैगाम है कि हमें इन जलसों की बरकत से अपनी जिंदगियों को बदलना है। और अगर हम सही मानों में आशिक रसूल, आशिक सहाबा हैं, अगर सही मानों में हमारे दिल में हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और हजरत अहले बैत और सारे सहाबे किराम की मोहब्बत है तो वो मोहब्बत हमारी जिंदगियों में नजर आनी चाहिए। सिर्फ जुबान से कहने से वो मोहब्बत नहीं कहलाएगी। दुनिया वाले हो सकता है समझे कि ये बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, लेकिन अल्लाह की निगाह में हमें सही मानों में आशिक रसूल और आशिक सहाबा नहीं समझा जाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों पर गौर करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए, मुंतज़िमीन को कबूल फरमाए और हम लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जलसे 12 बजे तक ख़त्म हो जाए। वरना ये होता है कि हम जैसे लोग भी फजर में सोते रहते हैं और सुनने वालों की तो कहने ही क्या है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।